السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل و کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ میں پچھلے اپنے ویلاگس میں بتا چکا ہوں۔ کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور شور شرابہ تھا، اور ویڈیو کے لیے ماحول سازگار نہ تھا، اس لیے تھوڑی سی جدائی برداشت کرنا پڑی، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ دوستو، آج کا جو قصہ ہے، جو راز کی بات ہے، یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں بھی بہت سارے سبق ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مشہور کمپنی، انٹرنیشنل کمپنی کو اپنی ایک پروقار سیٹ کے لیے نا ایک قابل، ایماندار اور ایکٹیو شخص کی تلاش تھی۔ تو اس کمپنی نے اشتہار دیا، بہت سارے لوگوں نے اس اشتہار کو پڑھا اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے سی وی لی ہاتھ میں اور کمپنی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ لیکن درجنوں پینٹ کوٹ پہنے ہوئے امیدواروں نے انٹرویو دیا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس انٹرویو کے پینل میں کمپنی کا مالک خود بھی شامل تھا۔ جب دیگر پینل کے ممبرز اپنے سوالات مکمل کر لیتے اور کوئی حتمی رائے تلاش کرنے کے لیے قلم اٹھاتے، تو وہ مالک صرف ایک ہی کویسچن پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اس میں سکلز ہونی چاہیے، اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری، تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم دوستو، جو کمپنی کا مالک تھا نا، وہ ان تمام جوابات سے متفق نہ تھا، یا اس کو ان جواباتوں سے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ انہیں غیر تسلی بخش قرار دے کے رد کر دیتا یا خاموش ہو جاتا۔ اور دوستو، وہ جو بھی انٹرویو کے لیے آتا اسے جاننے کا کہہ دیتا۔ پینل کے جو دیگر ممبرز تھے، انٹرویو کر کے نا تانگ آ گئے، اور وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر جو کمپنی کا مالک ہے وہ چاہتا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس طرح کا مینیجر تلاش کر رہا ہے۔ تو دوستو، ایسا ہوا کہ انہی میں ایک سادہ لوسا انسان بھی آ گیا، جو اچھے ملبوسات میں تو نہیں تھا، لیکن اچھی گفتار میں تھا، اچھی سکل کے اندر تھا۔ تو پینل کے جو لوگ تھے نا، جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ کی کہ اتنے ویل ڈریس، ویل پروفیشنل لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ یہاں پہ کون سا تیر چلا لے گا۔ تو انٹرویو کا جو مرحلہ تھا وہ شروع ہوا، اور پینل کے ممبرز نے اپنے سوالات جب مکمل کیے، تو جو کمپنی کا مالک تھا اس نے وہی سوال دوبارہ اس شخص کے سامنے بھی رکھا کہ ایک اچھے مینیجر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اس شخص نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ سوال سنا، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کچھ اس طرح جواب دیا جو کہ سنہری الفاظ میں لکھا جا سکتا ہے، یا جو ہم جیسے لوگوں کے لیے یا آنے والی نسل کے لیے
मशले राह हो सकता है। नौजवान ने पूरे इत्मीनान और मुस्कुराहट से जवाब दिया कि एक अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामूलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता और समझता हो, और इसके होते हुए मालिक बराए नाम ही मालिक हो। ये अजीबोगरीब जवाब सुनकर पैनल में जो लोग थे ना, वो चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीज़ी और गुस्ताखाना लहजे के ऊपर बरहम हो गए, गुस्से में आ गए और इससे शट अप की कॉल देना शुरू कर दी। जो कंपनी का मालिक था ना, उसने अपने पैनल के मेंबर्स को कहा कि खामोश हो जाएं, और एक मुस्कुराहट के साथ उसने नौजवान से कहा कि आपने ये बात कहाँ से सीखी है, किस शख्स ने आपको गाइड किया है, या कहाँ से ये पढ़ के आए हो कि एक अच्छे मैनेजर के होते हुए एक मालिक को बराए नाम ही मालिक होना चाहिए। तो पैनल के जो लोग थे उस नौजवान की बात को ना गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी सबको देखा और मुस्कुराते हुए और बड़े अदब से मुखातब हुआ और अपनी बात को भी जारी रखा। वो नौजवान कुछ इस तरह मुखातिब हुआ कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर का सरबराह का दर्जा दिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो कंपनी के मालिक हैं और घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम है। क्या उस नौजवान ने कहा कि हम मान लेते हैं कि जो घर का सरबराह है ना, वो हमारे वालिद साहब हैं और वो किसी कंपनी के मैनेजर है, फ़र्ज़ कर लें, या किसी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन घर को चलाना किसकी ज़िम्मेदारी है, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो किसने इसको धोने हैं, इस्त्री कौन करेगा, सबकी मनपसंद खाने कौन पकाएगा, बर्तन कौन साफ़ करेगा, बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी किसकी है, फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, बीमार होने पर डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाई देना, ईद शबरातों के ऊपर पूरे ख़ानदान की दावतों का इंतज़ाम करना, सैर सपाटे करना, रिश्तेदारों के पास जाना, रिश्तेदारों से कोई आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों के सर में तेल डालना, कंघी करना, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जूतों को पॉलिश करना, मोटरसाइकिल की यहाँ तक कि चाबी या कार की चाबी कहाँ है वो बतलाना, दफ्तर की फाइलें कहाँ पे हैं उनको वो सिखाना, अपने कपड़े किस तरह रखने उनको ये बताना, ये तरीके सिखाना। तो आप तो पर जो वालिद साहब जो हैं वो तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हुए ना। आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं ना हमारे, यानी वालिद से ज़्यादा जो घर की लुक आफ्टर है, या कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ तक कि वालिद साहब की भी कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, इन सब बातों को जो सबसे बेहतर तरीके से जानता है वो हमारी वालदा है। अगर मेरे वालिद घर के सरबराह हुए तो मेरी वालदा घर की मैनेजर हुई, तो मैनेजर के होते हुए मेरे वालिद साहब बराए नाम ही सरबराह हैं। मैं किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ, किसी और सेंस में मत लेके जाइएगा। यानी घर की देखभाल, लुक आफ्टर, किसको क्या चाहिए, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आना है, कहाँ पे कोई चीज़ रखी है, ठीक है, किसने कौन से कपड़े पहनने हैं, किसको उठाना है, किसको तैयार करके स्कूल के लिए भेजना है, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से घर को चलाती हैं। हो सकता है कि अगर घर में वालदा ना हो तो घर एक दिन भी ना चल सके, या अगर घर
کہ والدہ اچھے طریقے سے گھر کے انتظامات یا نظام کو نہیں چلا سکتی تو یقیناً وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب والدہ کی یہ بات میرے ابو سنتے تو وہ بھی ہنستے اور مسکراتے، کہتے بات تو ٹھیک کر رہی ہیں آپ کی امی کہ ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جب اب میں اس پوزیشن پہ ہوں تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے بچوں کی امی سے پوچھنا پڑتا ہے کہاں پہ ہیں، کیا چیز کدھر ہے۔ یعنی بے شک گھر میں آنے کے باوجود ہی مجھے گھر میں کوئی چیز چاہیے تو میں بچوں کی امی سے کہتا ہوں میری یہ چیز کہاں پہ ہے، کدھر ہے۔ تو ایک اچھے طریقے سے گھر کو چلانے کا انتظام اب بچوں کی امی کے پاس ہے، تو وہ ایک بہترین مینیجر ہے۔ تو کمپنی کے مالک نے تحسین امیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن لیا۔ آپ اسے ڈانٹ رہے تھے، لیکن اب مجھے امید ہے کہ جب اس نے اپنے جواب کی تشریح دی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا سیاق و سباب کیا ہے۔ عمر بھر کا تجربہ بھی، ایک ٹھوس نظریہ بھی، مجھے بھی ایسے ہی مینیجر کی ضرورت ہے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ مجھے میرا مینیجر گائیڈ کرے۔ یہ کہہ کر کمپنی کے مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب کر لیا اور خود کھڑے ہو کے اس نوجوان سے مصافحہ کیا۔ پینل کے تمام لوگ بھی کھڑے ہو کے تالیاں مارنی شروع کر دی لوگوں نے۔ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، لہٰذا اس ماحول کو بھی بہترین ہونا چاہیے۔ یہ ہے راز کی بات۔ یہ جو سارا انٹرویو کیا نا، اس میں جو راز کی بات وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، لہٰذا اس ماحول کو بھی بہترین ہی ہونا چاہیے، جہاں سیکھنے سمجھنے کا عمل ہر وقت رہنا چاہیے، جہاں آپ کے ہر عمل سے آپ کے بچے سیکھیں، آپ سے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ سیکھیں، آپ کے ہر عمل کو دوسرے لوگ کاپی کریں۔ اس قصے سے ہمیں ماں اور عورت کے مقام کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایک گھر میں ایک ماں کا یا ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ تو دوستو، آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو دوسروں کے لیے رہنمائی ثابت ہوگا، دوسروں کے لیے ایک درسگاہ ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔